زور دیا ہے۔ پھر اس سب صورتحال پر تمام معاملات پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب۔ السلام علیکم سہیل صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام۔ سر، اس وقت ملک کے مجموعی معاشی اشاریوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، اوور آل اگر اکنامک سچویشن اگر ہم پچھلے 1-2 سال کے تناظر میں دیکھیں تو کافی بہتری ہے، جس کو ہم اکنامک ٹرمز میں کہتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلائزیشن ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ گریجول ریکوری ہے۔ مگر جو ایک خوشحالی ہوتی ہے یا جو ہمارا ٹرینڈ تھا 2018 تک، اگر اس کو مد نظر رکھیں تو ہم ابھی بھی لیگ کر رہے ہیں in terms of economic growth, in terms of employment and in terms of overall purchasing power۔ تو اب یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب سے دیکھتے ہیں۔ نارملی دیکھا جاتا ہے پچھلے سال سے، تو پچھلے سال کے مقابلے میں تو میجر اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری کے اشارے نظر آ رہے ہیں۔ سہیل صاحب، ابھی جو حالیہ جو مانیٹری پالیسی اس میں شرح سود میں کمی ہوئی ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو نجی شعبہ ہے سرمایہ کاری میں اس میں اضافہ ہوگا؟ بظاہر ابھی سے نہیں، 2-3 ماہ سے ہم جو کہتے ہیں ہائی فریکوینسی اکانومک انڈیکیٹر، اس میں بہتری نظر آ رہی ہے، جس میں لوگ زیادہ کریڈٹ پہ کام کر رہے ہیں، جس میں موٹر سائیکل کی پیداوار بڑھ رہی ہے، جس میں اوور آل گاڑیوں کی خرید و فروخت بڑھ رہی ہے، جو سیمنٹ کے سیلز ہیں یا ڈیزل پیٹرول کی سیلز ہیں جو ہم اپنی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، وہ گریجولی بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ جو کل فیصلہ کیا ہے اسٹیٹ بینک نے، جو توقعات کے برعکس تھا، کیونکہ جو بارڈر پہ حالات ہیں اور جو IMF کی میٹنگ ہونی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید تبدیلی نہ آئے، مگر 1% کم کر دینا یہ شو کرتا ہے کہ سینٹرل بینک کانفیڈنٹ ہے، اور اس سے بھی مزید جو ہے بینک بوروئنگ سستی ہوگی، لوگ جو اپنے کاروبار میں ایکسپینشن کر رہے تھے اس میں ان کو فائدہ ہوگا، اور جو ایک عام آدمی کا پرچیزنگ پاور ہے اس میں بھی تھوڑی بہتری آئے گی۔ اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیں نا کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح میں اب مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اب یہ گزشتہ 60 سال کی اگر ہم بات کی جائے تو 60 سال میں کم ترین سطح پر ہے مہنگائی اس وقت۔ حکومتی اقدامات اور پالیسی آپ کو لگتا ہے کہ درست سمت میں جا رہے ہیں، اور ان میں کیا مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ نمبر صحیح ہے، اور مگر اب یہ بھی دیکھیں کہ 1 سال پہلے جب ہم 38% تھے تو وہ بھی کوئی ملٹی ایئر ہائی تھا، تو جب ایک چیز 100 روپے کی 140 ہو جاتی ہے تو پھر 140 سے پھر وہ 180 نہیں ہوتی ہے، تو ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ٹرم میں یا فائنینس ٹرم میں یہ ہائی بیس افیکٹ ہے۔ دوسرا، بالکل حکومت نے جو ٹائٹننگ کی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھائے، پھر حکومت نے جو ٹیکسز بڑھائے اور حکومت نے اپنے خرچے کم کیے، اس سے بھی مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ اور تیسرا فیکٹر شاید ایک ایکسٹرنل ہے، یعنی حکومت کی اس میں کوئی رول نہیں ہے، کہ یہ جب سے امریکہ میں ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو جو گلوبل کموڈٹی پرائزز ہیں، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ ویٹ ہو، چاہے وہ پام آئل ہو، وہ نیچے آئی ہیں، تو وہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس نے بھی پاکستان میں مہنگائی کم کرنے میں مدد کی ہے۔ اب جو ہمارے سامنے پکچر ہے، آپ کو کیا ڈائریکشن نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت کی؟ دیکھیں، ہمیں تو بظاہر لگ رہا تھا کہ حالات بہتر ہوں گے گریجولی، اور اب 9 مئی کو اگر IMF پاکستان کی ٹرانچ کو اپروو کر دیتا ہے، جو امید ہے کر دے گا، تو جو ریزروز ہیں پاکستان کے جو کافی کمزور ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ مگر اب یہ جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ ایک نیا فیکٹر ہے جو ظاہری بات ہے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب یہ کیا کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو پاکستان کی اکانومک ریکوری کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی اپنی جو اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ پاکستان زیادہ وولنریبل ہے انڈیا سے، کیونکہ پاکستان چھوٹی اکانومی ہے، پاکستان کے چیلنجز زیادہ ہیں، تو یہ والا جو ہے پاک انڈیا ٹینشن، یہ ایک چیلنج ہے۔ ادروائز معاملہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔